بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 46 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 8ویں حصے پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کن کن مباحث پر گفتگو کی۔ پچھلا سبق ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حصہ 7ویں پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہمارے پاس 3 پوائنٹ تھے جس پر ہم نے بات کی۔ سب سے پہلا پوائنٹ پاکستان کے قرضوں کی تفصیل تھی۔ ہم نے تفصیلاً جانا کہ پاکستان نے کتنا قرض کب لیا، اور اسی طرح ہمارے سبق کا دوسرا پوائنٹ 2007 اور 2008 کا اقتصادی سروے تھا۔ پچھلے سبق کا سب سے آخری پوائنٹ پاکستان کے مالیاتی نظام کا تنقیدی جائزہ تھا۔ تو یہ 3 اہم ابحاث تھی جو ہم نے پچھلے سبق کے اندر اس پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی اہم ابحاث کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 8ویں حصے پر مشتمل ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہمارے پاس 2 پوائنٹ ہوں گے جس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششیں ہیں۔ اس کے اندر یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کے بارے میں کیا کوششیں کی گئیں۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہوگا لیگل فریم ورک آرڈر 2002۔ تو ہم اس قانون کا جائزہ لیں گے۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششوں کی جانب۔ اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلے میں جد و جہد کا آغاز لیاقت علی خان کے زمانے سے ہوا، اور اس سلسلے میں مارچ 1949 میں قرارداد مقاصد منظور ہوئی جس میں اسلام کو مرکزی حیثیت دی گئی، اور پھر جید علماء کے 22 نکات، 1956 کا دستور، 1962 اور 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں ایک خوش آئند پیش رفت تھی۔ اگرچہ حکومت اور ہر حکمران نے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس سرزمین پر بہت جلد احکام دین اور نفاذ شریعت کے لیے عملی اقدام اٹھایا جائے گا، اور اس سلسلے میں ابتدائی طور پر انہوں نے کچھ کوششیں بھی کی۔ مثلا 1956 کا دستور، 1962 اور 1973 کے آئین میں کافی حد تک اسلامی اصولوں کو شامل کیا گیا، لیکن معاملہ زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھا اور یوں وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کا سہرا صدر ضیاء الحق کے سر ہے، اور وہ پہلے سربراہ ہیں جنہوں نے اقتدار کی ذمہ داری سنبھالنے کے اول روز سے ہی منزل مقصود کی نشاندہی کر دی اور قوم کو اس کے لیے سرگرم عمل کر دیا، اور ایسے اقدامات کیے جن سے نفاذ اسلام کی راہیں روشن اور منور ہوتی ہیں۔ صدر ضیاء الحق کا قوم سے خطاب ہوا۔ صدر ضیاء الحق فرماتے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ ایک عبوری حکومت قائم کی گئی ہے۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو کر پورے ملک میں مارشل لا لگ چکا ہے۔ اہم قومی مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کے لیے ایک ملٹری کونسل تشکیل دی گئی ہے۔ حالیہ تحریک میں اسلام کا جو جذبہ دیکھنے میں آیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر قائم ہوا وہ اسلام ہی کے نام پر قائم رہے گا، جس کے لیے اسلامی نظام کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششوں میں ایک اسلامی کانفرنس ہے جو 6 جولائی 1978 میں رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام پہلی ایشیائی اسلامی کانفرنس کراچی میں منعقد ہوئی۔ 31 ممالک کے 200 مندوبین نے شرکت کی، ان میں امام کعبہ محمد بن عبداللہ بھی شامل تھے۔ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد اسلام کی بنیادی اقدار کا فروغ، ایشیا کے مسلم ممالک کے مسائل پر غور و خوض، تبلیغ اسلام، وحدت ملی، مسجد ابراہیم اور مسجد اقصی کی بازیابی جیسے اہم مسائل پر سوچ و بچار کرنا اور قابل عمل حل ڈھونڈنا تھا۔ اسلام نفاذ کی کوششوں میں ایک اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام ہے۔ صدر ضیاء الحق نے راولپنڈی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کونسل کے ارکان کے ناموں کا اعلان کیا اور کہا، ہم اس کام کے لیے مترجمین کا ایک پینل قائم کر رہے ہیں۔ اس نظریاتی کونسل کا اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ موجودہ قوانین کو کس طرح شریعت اور سنت کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ دوسرا قدم حدود تعزیرات آرڈیننس ہے۔ 12 ربیع الاول 1399 ہجری بمطابق 10 فروری 1978 کو صدر
صدر ضیاء الحق نے اسلامی حدود تعزیرات آرڈیننس جاری کیا۔ اس آرڈیننس کے ذریعے شراب نوشی، زنا، اغوا اور چوری وغیرہ کے اقدامات پر اسلامی سزاؤں کا اعلان کیا گیا اور عدالتوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ شرابیوں کو کوڑے لگائیں، چوروں کو شرعی سزا دیں اور زناکاروں کو شریعت کے مطابق سنگسار کریں۔ اسی طرح ایک اور اہم قدم وفاقی شرعی کورٹ کا اقدام تھا۔ حدود آرڈیننس کے ذریعے عدالتوں کو اختیار دیا گیا کہ سزائیں دیں، لیکن اس قانون کے نفاذ کے بعد کسی ایک بھی چور یا زناکار کو کوئی انتہا سزا نہیں دی جا سکی۔ دراصل اس راستے میں رائج الوقت عدالتی طریقہ کار کی بہت پیچیدگیاں اور دیگر قانونی رکاوٹیں تھیں، لہٰذا اعلیٰ اور عوامی سطح پر اس بات کا احساس اجاگر ہوا کہ اسلامی قوانین کو مؤثر بنانے کے لیے، انصاف کو جلد از جلد عوام تک پہنچانے کے لیے اور معاشرے کو اسلامی برکات میں فیضیاب کرنے کے لیے 1980 میں وفاقی شریعت کورٹ قائم کی گئی۔ اس کورٹ میں ان علماء کو بھی شامل کیا گیا جو فقہ اسلامی کے ماہر تھے۔ یہ عدالت اعلیٰ سطح عدالت تعزیرات اسلامی کے تحت دائر ہونے والے مقدمات اور اعلیٰ ترین اپیل سننے والی عدالت ہے۔ اسی طرح نفاذ اسلام کے لیے چوتھا قدم زکوٰۃ و عشر آرڈیننس ہے۔ صدر ضیاء الحق نے 20 جون 1980 کو صدیوں سے معطل اسلامی نظام کو بحال کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے اور اس ضمن میں باقاعدہ طور پر زکوٰۃ و عشر آرڈیننس نافذ کیا۔ پانچواں قدم شریعت فیکلٹی تھی۔ نفاذ شریعت کے تقاضوں اور شرعی عدالتوں کی ضروریات کے پیش نظر شرعی قوانین کی تعلیم کے لیے 18 اکتوبر 1979 کو قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک شریعت فیکلٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، جسے بعد میں اسلامی علوم کی ترویج اور اشاعت امت مسلمہ کو پیش آمدہ مسائل کے اسلامی حل کے لیے تحقیقی کام کا آغاز و فروغ اور اس ضمن میں علمی و عملی مسائل کی تربیت کے لیے نومبر 1980 میں قائم کردہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا ایک اہم شعبہ قرار دے دیا گیا۔ نفاذ اسلام کی جانب چھٹا قدم اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا قیام ہے۔ صدر ضیاء الحق نے نفاذ اسلام کے لیے بے شمار اقدامات کیے، ان میں وقتی اور فوری مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ مستقل اقدامات بھی شامل ہیں۔ ان اقدامات کا بیشتر تعلق ادارے کے قیام سے ہی ہے۔ ایسا ہی ادارہ اسلامی یونیورسٹی بھی ہے۔ اسلام کی نشاط ثانیہ اور نظام اسلام کے نقطہ نظر سے یہ ادارہ بنیادی حقیقت کا حامل ہے۔ 22 ستمبر 1980 کو اسلام آباد میں صدر ضیاء الحق کی صدارت میں ملک میں نفاذ اسلام کے سلسلے میں مشائخ کانفرنس منعقد ہوئی۔ 100 سے زائد مشائخ اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ 1981 میں پہلی بار ایک مؤثر مجلس شورا قائم کی گئی۔ اس کی حیثیت گو آئین ساز اسمبلی کی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی صدر کی سفارشات اور تجاویز پر تنقید و تنقیص کا اختیار حاصل تھا۔ 3 جولائی 1981 کو صدر ضیاء نے احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا، جس کے اہم نکات یہ ہیں: اس آرڈیننس کا نام احترام رمضان المبارک ہوگا، پاکستان میں فوری طور پر نافذ ہوگا، ہر وہ شخص جو روزہ کو دین کا رکن سمجھتا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں سرعام کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے باز رہے گا۔ خلاف ورزی پر 3 ماہ قید یا 500 روپے جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ ملک میں نظام عدل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہما پہلو عدالتی تبدیلیوں کی ضرورت تھی۔ ان میں سب سے اہم اسلامی قانون شہادت ہے۔ اس سے پہلے ملک میں جو قانون شہادت تھا وہ پرانے نو آبادیاتی نظام سے ورثے میں ملا تھا، لہٰذا ایک صدارتی حکم کے ذریعے 1984 میں اسلامی قانون شہادت نافذ کر دیا گیا۔ اس قانون کے نفاذ میں ایک طرف تو اسلام کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھا گیا اور اس کے ساتھ ہی جدید دور کے تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھا گیا۔ 14 اگست 1984 کو یوم آزادی کے موقع پر صدر ضیاء الحق نے ملک میں نظام صلاۃ کے نفاذ کا اعلان کیا اور ناظمین صلاۃ کے ذریعے ایک انقلاب آفرین اقدام کا آغاز کیا۔ صدر ضیاء نے 27 اپریل 1984 کو احمدیوں کے خلاف اسلام سرگرمیوں کے ارتکاب کو روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کا آرڈیننس جاری کیا۔ اس آرڈیننس کا نام قادیانی گروہ اور احمدیوں کے خلاف اسلامی سرگرمیوں کے ارتکاب کی ممانعت و سزا آرڈیننس 1984 ہوگا اور یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ پاکستان کا قیام ناگزیر تھا، اسے بزور روکا نہیں جا سکتا تھا۔ پاکستان قائم ہو گیا، لیکن اسے آزاد ہوتے ہی بہت سی مشکلات کا سامنا تھا، جس میں سب سے پہلا مسئلہ اسلامی شریعت کا نفاذ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک جو کوششیں ہوئی وہ محتاج بیان نہیں ہیں، جس میں بالترتیب قرارداد مقاصد، 31 علماء کے 22 نکات، اسلامی نظراتی کونسل کا قیام، ادارہ تحقیقات اسلامی کا قیام، پھر 5 جولائی 1977 سے 1985 تک جو اقدامات ہوئے، یہ 8 سالہ دور حکومت جس کو اسلامی نفاذ کا اعزاز حاصل ہوا۔ اگرچہ پورے طور پر اسلامی نظام تو نافذ نہ ہو سکا، مگر ان اقدامات سے اتنا ضرور ہوا کہ لوگوں میں اسلامی تعلیمات کا شوق پیدا ہوا۔ ساری تاریخ پاکستان کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نفاذ اسلام کی سب سے زیادہ کوششیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوئی، اگرچہ عوام پر کچھ زیادہ اچھے اثرات
حضرات نہیں پڑھے۔ اسلام ان معنوں میں مذہبی نہیں جن معنوں میں آج کل استعمال ہو رہا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے پاکستان کے اندر اسلام میں نفاذ کی کوششوں کا جائزہ لیا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے لیگل فریم ورک آرڈر 2002۔ جنرل پرویز مشرف نے 21 اگست 2004 کو 1973 کے آئین کے 29ویں آرٹیکلز میں ترامیم کر دی۔ آئیے ان ترامیم کا جائزہ لیتے ہیں۔ 21 اگست 2004 کو کی گئی آئینی ترامیم میں اگلے 5 سال کے لیے جنرل مشرف پاکستان کے صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے۔ آئندہ پاکستان میں ملٹری اٹیک اوور نہیں ہو سکے گا۔ آئین کے آرٹیکل 58(2)B کو بحال کر دیا گیا۔ صدر اپنی صوابدید کے مطابق جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین اور سروسز چیف مقرر کرے گا۔ صدر مملکت آئین کے تحت صوبوں کے گورنر وزیر اعظم کے ساتھ صلاح مشورے کر کے مقرر کریں گے۔ سینٹ کے اختیارات کو وسیع کیا گیا۔ 5 سال کے لیے صدر اور آرمی چیف بننے کی دستوری ترمیم سمیت تمام ترامیم کو صدر نے قومی اسمبلی کی توثیق سے ماورا قرار دے دیا ہے۔ پارلیمنٹ آئین کی کسی بھی ترمیم کو 2/3 اکثریت سے بدل سکے گی۔ صدر اپنی صوابدید کے مطابق اسمبلیاں توڑ سکے گا۔ صدر کی طرف سے وزیر اعظم اور کابینہ کو برطرف کرنے کی تجویز مسترد کی گئی۔ آرٹیکل 324 بحال کیا گیا، جس کے تحت صدر، سروسز چیفز اور جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کی تقرری کا اختیار حاصل کرے گا۔ 13ویں ترمیم ختم کر دی گئی۔ چیف ایگزیکٹو کے جاری کردہ احکامات، قوانین اور ضابطوں کو تحفظ دینے اور اقتدار کی منتقلی کی راہ ہموار کرنے کے لیے 21 اگست کو جاری کیے گئے لیگل فریم ورک کی تفصیل۔ آئین کے کل 29 آرٹیکلز میں تبدیلی کی گئی۔ یہ آرڈر فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل 17 میں تبدیلی کی گئی اور کہا کہ کوئی پارٹی ملک میں فرقہ وارانہ، لسانی، علاقائی منافرت پیدا نہیں کرے گی اور عسکریت پسند گروپ بھی نہیں بنائے گی۔ آرٹیکل 17 میں ایک ترمیم کا اضافہ اور کیا گیا کہ ہر پارٹی جماعتی الیکشن کے ذریعے اپنے عہدیدار منتخب کرنے کی پابند ہوگی۔ آرٹیکل 41 میں اضافے کیے گئے ہیں۔ یہ آرٹیکل سابقہ صدر ضیاء کے ریفرینڈم کو تحفظ دینے کے لیے لایا گیا تھا۔ آرٹیکل 41(7) میں دوسرا اضافہ یہ کیا گیا کہ جب وہ چیف ایگزیکٹو کا عہدہ چھوڑ دیں گے، اسی روز سے 5 سال کے لیے ملک کے صدر بن جائیں گے۔ آرٹیکل 59 اور 51 میں ترمیم کر کے قومی اسمبلی اور سینٹ کی نشستوں میں اضافہ کیا گیا۔ قومی اسمبلی 332 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ عام انتخابات میں 5% سے کم ووٹ لینے والی جماعتوں کو خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں نہیں ملیں گی۔ سینٹ 100 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ اس میں خواتین کی 30 نشستیں ہوں گی۔ اسلام آباد کی 4 نشستیں ہوں گی۔ ان میں 2 جنرل اور 1 خاتون اور 1 ٹیکنوکریٹ نشست ہوگی۔ آرٹیکل 59(2) میں ترامیم کے ذریعے سینٹ کے ارکان کی ریٹائرمنٹ کا طریقہ کار وضع کیا گیا۔ آرٹیکل 62 میں ارکان کی اہلیت کے سلسلے میں خواتین امیدواروں کے لیے ہدایات ہیں۔ آرٹیکل 63(a) میں فلور کراسنگ کے مرتکب افراد کی نااہلی کے سلسلے میں نئی نشستوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 106 میں صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کو از سر نو متعین کیا گیا ہے۔ آئین میں آرٹیکل 152(a) کا اضافہ کیا گیا، جس میں صدر کو نگران حکومت کی تشکیل کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 260 میں ترمیم کی گئی ہے اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کی تقرری کے ضمن میں صدر مشورہ تو ضرور کریں گے مگر اس کے پابند نہ ہوں گے۔ آرٹیکل 270(c) کے اضافے کے ذریعے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور وفاقی شرعی عدالت کے ججوں کو تحفظ دیا گیا ہے۔ چھٹے شیڈول میں ترمیم کے ذریعے احتساب اور مقامی حکومتوں کے نظام، سیاسی جماعتوں میں انتخابات کرانے، یہ سیاسی اصلاحات، مالی اصلاحات اور پولیس اصلاحات کو تحفظ دیا گیا ہے۔ اس سے متعلقہ قوانین کو آئینی ترمیم کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ آرڈر میں کہا گیا ہے کہ 1973 کے آئین کی بحالی کے سلسلے میں چیف ایگزیکٹو ایک خاص آرڈر جاری کریں گے، جس کے ذریعے کسی مخصوص دن آئین بحال کر دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارا آج کے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ اس کے اندر ہم نے لیگل فریم ورک آرڈر 2002 کی ترامیم کا جائزہ لیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق بھی مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے خلاصے کی جانب جاتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا۔ آج کے سبق کے اندر ہمارے پاس 2 پوائنٹ تھے، جس کے اندر ہم نے گفتگو کی۔ سب سے پہلا پوائنٹ پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کی طرف سے لیگل فریم ورک آرڈر 2002 کی ترامیم کا جائزہ لیا۔ اس طرح اس خلاصے کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔